بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي المكي المدني مبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الشاكرين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواد بلند صلوات اللہ. مودت محمد و آل محمد کے سائے میں زندگی کے گزرنے والے ہر ایک سانس کو معراج عبادت تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین، کل کی گفتگو اس مرحلے پر تھی کہ فاتحین مباہلہ جو میدان مباہلہ میں گئے ہیں وہ اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت منوانے کے لیے گئے. گویا وہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان اللہ کو اللہ منوانے کا وسیلہ ہے. اسی لیے حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے تفکروا فی آلاء اللہ ولا تتفکروا فی اللہ. اے لوگوں خبردار کبھی بھی تم اللہ کے متعلق نہ سوچنا کہ اللہ کیا ہے، کیسا ہے، کب سے ہے، کب تک ہے، کس میں ہے، کس پر ہے. یہ تم نے نہیں سوچا.
وتفکروا فی آلاء اللہ، جب بھی سوچنا ہے اللہ کی نعمتوں کے متعلق سوچو. نحن نعم اللہ، ہم اللہ کی نعمتیں ہیں. جب ہم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے تو جو ہمارا خالق ہے کرو کشور ناچانا ہوا. تو آل محمد کو اللہ نے خالق ہی وسیلہ بنا کر کیا ہے. یعنی رات دن آپ میں سے میرے یہ بچے جن کے گھر کا دینی ماحول ہے، رات دن یہ بچے بھی یہی سورہ پڑھتے ہیں، سورۃ التوحید. تو سورۃ التوحید کے شروع میں کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد. اے میرا حبیب ان سے تو کہہ دے کہ اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، اللہ لم یلد ولم یولد ہے. تو کہہ دے، جبکہ خود قادر و قدیر ہے، خود منوا سکتا ہے کہ میں اللہ احد ہوں، لیکن خود نہیں منوا رہا. ہمارے رسول کو اپنے آپ کو احد منوانے کا وسیلہ بنا رہا ہے. تو یہ ذوات مطہرہ اللہ کو اللہ منوانے کا وسیلہ ہے. اسی لیے اللہ نے حق سے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لاہور کی جس بڑی شاہراہ سے میں گزرا ہوں وہاں یہ آیت بڑے جلیل حروف کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفریق کا سبب، فرقہ بندی کا سبب نہ بنو. معلوم ہوا حبل اللہ ہی وہ ذوات مبارکہ ہے جو ہمیں تفریق سے نجات دلاتی ہے. تو اب وہ حبل اللہ کون ہے؟ جن کے لیے اللہ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ حبل اللہ کا نام تھام لو اور تم گروہ بندی کا شکار مت بنو. تو وہ حبل اللہ کون ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم جب علماء عامہ کی تفاسیر کے لیے رجوع کرتے ہیں تو پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر نبوی، دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر مظہری، تیسری تفسیر کا نام ہے تفسیر ضیاء القرآن، چوتھی تفسیر کا نام ہے معارف القرآن، پانچویں تفسیر کا نام ہے تفسیر مظہری، چھٹی کی تفسیر کا نام ہے ابن کثیر، ساتویں تفسیر کا نام ہے طبری، آٹھویں تفسیر کا نام ہے الکشاف. تمام تر تفاسیر علماء عامہ نے جو ہمارے سامنے پیش کی ہیں ان تمام تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حبل اللہ سے مراد القرآن، یعنی ان القرآن ہوا حبل اللہ، کہ قرآن حبل اللہ ہے جس کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس میں جتنے اوامر ہیں اور جتنے نواہی ہیں ان پر تم نے عمل کرنا ہے. وہ تمہیں تفریق سے، فرقہ بندی سے نجات دلائیں گے. بے شک بجا ہے، درست ہے. نہج البلاغہ میں بھی اس کے متعلق اصول کافی میں بھی باقی ہماری تفاسیر میں بھی یہ درج ہے کہ یہ قرآن حبل اللہ ہے، لیکن ہر رسی کے دو گوشے ہوتے ہیں. ہر حبل کا معنی ہے رسی میں، جو ابھی آگے چل کر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. حبل کا معنی ہے رسی. ہر رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، دو گچھے ہوتے ہیں. تو حبل اللہ کا ایک سرا تو آپ نے بتا دیا کہ اس سے مراد صرف قرآن ہے. تو دوسرا سرا کون سا ہے؟ یہ احادیث سے ثابت ہے کہ ایک گچھا ثابت قرآن ہے اور دوسرا
اسی کو لیتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد جس طرح قرآن ہے، اسی طرح رسول پاک کی ایک حدیث ہے جو متفق علیہ ہے، جس پر بہت کچھ کتب تشریحات کے اعتبار سے موجود ہے۔ چند ایک مقامات پر چند ایک لفظوں کے ساتھ رسول نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ میں تو مختلف مقامات اور مختلف الفاظ لینا نہیں چاہتا، میں صرف ایک ہی حدیث بیان کر رہا ہوں جو اسی سلسلے سے منسلک ہے۔ کتاب کا نام ہے جہاں سے میں بیان کر رہا ہوں، نمبر 1 مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 3، نمبر 2 الطبقات الکبریٰ، جلد نمبر 2، نمبر 3 جناح المبدل، جلد نمبر 1، نمبر 4 مناقب ابن مہاذلی شافعی، نمبر 5 ترجمہ مناقب مرتضوی، نمبر 6 زاد العقبہ، نمبر 7 صواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 179۔ میں ان سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ رسول نے ہمیں حکم کیا بخشا ہے۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ ایک جھکی ہوئی سوال ہم میں پڑھیے صلوات۔ ابی سعید الخدری، رسول پاک کے صحابی حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک نے تانا ہم اصحاب کرام میں بیٹھ کر یہ ارشاد فرمایا، انی اوشکا ان ادعا فاجیبا، اے میرے صحابیوں ان قریب اللہ کی طرف سے میں بلایا جاؤں گا، یعنی میرے وصال کا وقت اللہ کی طرف سے قریب آ چکا ہے۔ فاجیبا، اور اللہ کی دعوت پر، اللہ کے بلانے پر میں جواب دوں گا، یعنی میں اپنے وصال کو قبول کروں گا، کیونکہ میرا وصال میرے اختیار میں ہے۔ میں صرف لفظ دے سکتا ہوں، ہر لفظ پر میں رک نہیں سکتا۔ میں فوجیبا، میں اللہ کو جواب دوں گا، یعنی میں اپنے وصال کو قبول کروں گا۔ صرف رسول کا وصال رسول کے اختیار میں نہیں، بلکہ تمام ائمہ کا وصال ان کے اپنے اختیار میں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی ایک تقریر میں 6 کو یا 7 کو میں اسے لے کر شاید چل سکوں، تو آپ فرماتے ہیں میں جواب دوں گا، یعنی میں اپنے وصال کو اختیار کروں گا۔ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تم میں دو تب قیمتی ترین چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بتا کے نہیں جا رہا۔ دیکھیے توجہ فرمائیے، میں نے جلدی میں اتنا جا دیا ہے، درود پڑھیے گا صلوات۔ تو میں ان تارکن، یہاں تارکن ہے، فاعل ہے، کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فی تم میں نہیں پڑھتا، آگے نہیں پڑھتا، تم میں انور رسول جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں جن کو میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تشریح میں نہیں جاؤں گا، جو وقت اتنا نہیں ہوتا اور مجھے آگے بڑھنا ہے۔ انی بالتحقیق میں یعنی میں محمد رسول اللہ، رسول ہونے کی حیثیت سے تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان 2 چیزوں کی قدر و قیمت کیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین،
میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اولاد جو کہ میری اہل بیت ہے. یہ بچے ذرا سائڈ پہ بٹھایا کرے، آپ چپ کر جاتے ہیں اور مجھے ذکر دینا پڑ رہا ہے. ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، بنا کے نہیں جا رہا ہوں، اور ایک اپنی عزت میں اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، بنا نہیں رہا. تو جب رسول اپنی اہل بیت میں کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے تو امتی اہل بیت رسول میں تو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت. اب چھوڑنا اور ہے، بنانا اور ہے. صاحبان علم زندگی گزر گئی ہے میری آپ کے دعا کے سائے میں. اگر آج میں یہ کلمہ ادا کر دوں کہ میں پڑھ کے جا رہا ہوں اور یہ منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں پڑھ کے جا رہا ہوں، یہ علم چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں پڑھ کے جا رہا ہوں، یہ بینر چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ فرمائیں گے عرفان صاحب خیر تو ہے، یہ تو منبر یہی کا ہے، یہ تو علم یہی کا ہے، یہ تو بینر یہی کا ہے. معلوم ہوا چھوڑی وہ شہ جاتی ہے جہاں سے آنے والا آتا ہے وہاں سے اپنے ساتھ میں تم میں دو چیزیں گناہ قدر چیزیں قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت. شاید میں جلدی میں فکرہ کہہ گیا، کافی میرے احباب خاموش ہو گئے. یعنی جہاں سے رسول آیا وہاں سے کتاب آئی، جہاں سے کتاب آئی. اب تو آپ نے بولنا تھا، میں نے بولنا ہی نہیں تھا. جہاں سے کتاب آئی وہاں سے اہل بیت آئی. اسی لیے تو رسول فرماتے رہے قرآن ما علی علم جمع القرآن. بے شک موضوع کے اعتبار سے میں نے اس حدیث کو لیا ہے، اسی موضوع پر نظر رہے جس کے سبب میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. اب رسول پاک فرما رہے ہیں کتاب اللہ حبل ممدود فی السماء والارض، کہ کتاب اللہ اللہ کی وہ رسی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان موجود ہے. اور اس کے بعد پھر آپ ارشاد فرما رہے ہیں وَعِطْرَتِي اہل بیتی، اور میری عطرت یعنی میری اولاد جو کہ میری اہل بیت ہے وہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان حبل اللہ ہے. جیسے قرآن حبل اللہ ہے ویسے میری اولاد میری اہل بیت حبل اللہ ہے. اب اگلا رسول کا فرمان سنیے گا، فرماتے ہیں اخبرانی، اے میرے صحابیوں، اگر میں اپنی طرف سے کہتا تب بھی تم جانتے ہو کہ میں وحی کے اشاروں کے بغیر نہیں کہتا، لیکن اخبرانی میں تمہیں واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ اس خبیر نے مجھے خبر دی ہے، مجھے آگاہ کیا ہے کہ اپنی امت کو بتا دے
انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کہ یہ دونوں یعنی کتاب اللہ اور میری اولاد میری اہل بیت لن یفترقا، یہ عربی نام جانتے ہیں، آپ کے بھی علم میں ہے کہ مضارع پر جب عربی میں لن آ جائے تو یہ ہمیشہ نفی منواتا ہے. لن یفترقا، یہ میری اہل بیت اور قرآن کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں. میں جیسے میں نے فکر دیا ہے آپ نے دیا نہیں ہے، یہ قرآن اور میری اہل بیت کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. لگا لینا جو لگا لیں اپنی طاقت، آزما لینا اپنے آپ کو، کیا کیوں کرو گے؟ اگر قرآن اور میری اہل بیت کو جدا کرتے ہوئے سر تن سے جدا کر دو گے تو سر میلے کی رات پر قرآن سنا کر بتائے گا. نہیں سکتا کیونکہ مجھے آگے بڑھنا مقصود ہے. اس میں ہے انہما لن یفترقا، یہ قرآن اور میری اہل بیت میری اولاد ایک دوسرے سے ہرگز کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. حتی یہاں تک یاردا، پھر تسلیہ نصیب ہے کہ یہ قرآن اور یہ میری اولاد میری اہل بیت یہ وارد ہوں گے علیہ مجھ پر، حوض کوثر پر، یہ دونوں اکٹھے مجھ پر ہوں گے وارد، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. پر ماننا پڑے گا کہ جب صادق رسول یہ فرما رہا ہے کہ قرآن اور میری اولاد اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے، تو پھر تصدیق کرنا پڑے گا کہ جس طرح اب قرآن موجود ہے اسی طرح رسول کی اہل بیت کا فرق. سبحان اللہ، جو سمجھ گیا نعرہ لگا دے گا کہ خاموش ہے. بھائی میں جس طرح قرآن بچوں مجھے جس طرح کرو میرے پیارے بچوں، اللہ تمہیں سلامتی دے، صحت دے، بڑے نیک ماں باپ کے بچے ہو جو مجلس میں بیٹھ کر اس طرح سن رہے ہو جیسے سننے کا حق ہے. ضرور پڑھیے گا سلام. صاحبان جلدی میں ایک جگہ دے رہا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ انہوں نے رکھیتا لے لکھیے گا. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ وجود امام مہدی کو کیوں مانتے ہیں، ہم مانتے نہیں، رسول منوا رہے ہیں. ہم از خود نہیں مانتے، رسول منوا رہے ہیں کہ میری اہل بیت یعنی میری اولاد اور یہ قرآن کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس دور میں قرآن تھا ہے اور رہے گا اسی دور میں رسول کا وہ بیٹے تھے اور اب وہ بیٹا ہے جو کل بھی بارے سے قرآن تھا اور آج بھی بارے سے قرآن. اب یہاں پر قرآن کیا ہے؟ حبل اللہ ہے، اور اہل بیت رسول کیا ہے؟ عزت رسول کیا ہے؟ حبل اللہ ہے. یہاں تک میرے تمہیدی کلمات میں آپ کو لے آیا. اب یہاں سے میں آگے بڑھتا ہوں. میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حبل اللہ کون ہے.
میری گفتگو میں سابقہ گفتگو کے اعتبار سے میں کوشش کروں گا کہ پوری تقریر میں ایک آدھ شیعہ کتاب کے علاوہ باقی میں ایک کتاب کا حوالہ کی کتب تشیع سے نہ ہوا، کیونکہ موضوع بڑا مخصوص ہے۔ جہاں کوئی تقریب ہوتی ہے سرکاری یا غیر سرکاری، جہاں کوئی اہل پیمان کا سلسلہ چلتا ہے سرکاری یا غیر سرکاری، وہاں یہی آیت پڑھی جاتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پڑھتے بھی ہیں پھر تفریق کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن خیر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ کہ ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے، اسے میں بول بھی نہیں سکتا، نہ مجھے ضرورت ہے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر رات دن جب یہ آیت مسلسل پڑھی جا رہی ہے تو کم از کم اس نئی نسل کا، ہاں وہ شیعہ مسلمان ہے ہاں وہ غیر شیعہ مسلمان ہے، کیونکہ ہم سب پرچم محمدی کے سائے میں کل بھی ایک تھے اور آج بھی ایک ہیں، تو کم از کم یہ واضح تو ہو، یہ ان نوجوانوں کو پتہ تو چلے کہ یہ حبل اللہ ہے کون، جن کا دامن پکڑنا واجب ہے۔ تو اب یہاں پر میں سب سے پہلے بیان کر رہا ہوں حبل کے معنی، کہ حبل کا معنی کیا ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12، کتاب الحا۔ اس کا معنی علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی اس کے مؤلف ہیں، جو اہل حدیث کے ایک ایسے علامہ گزرے ہیں جن کو ان کا پلر یا ان کا ستون مانا جاتا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے، وہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں حبل کا معنی خود رسی یا رسی سے باندھنا ہے۔ اور جو فرمائی حبل کا معنی، ہاں بڑے آرام سے بڑی تسلی سے، جہاں کوئی بات رہ جائے مجھے فرما دے، میں پھر دوہرا دوں گا۔ یعنی حبل کا معنی رسی یا رسی سے باندھنا ہے۔ معلوم ہوا جو مسلمان حبل کی مبدت میں بندن کے بند جاتا ہے وہ ہمیشہ مومن رہتا ہے، کبھی منافق نہیں بنتا۔ تو اب یہ حبل ہے کون، اس حبل اللہ سے مراد ہے کون؟ یہاں پر وہ تشریح جو میں کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے جناب المبدت، یہاں سے میں لے کر عربی میں ہے، عرض کر رہا ہوں۔ ان سعید بن جبیر، حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں ان ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کی زبان سے، کہ انہوں نے یہ فرمایا قالا کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں نہیں ہے میں پڑھ رہا ہوں، کہ ہم رسول کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے، اس جاء اعرابی، ایک وہ صحابی جو دیہاتی تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، وہ ہمارے درمیان رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام کے بعد فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، سمیتک تقول واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، میں نے اکثر آپ سے سنا ہے کہ آپ یہ آیت تلاوت فرماتے رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو یا رسول اللہ فما حبل اللہ الذی نعتصم بہ، وہ حبل اللہ کون ہے جس کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ، بابا بٹھا دو بچہ، آپ کی بڑی مہربانی، بٹھا بجائے میں کہوں آپ خود بٹھا دیں، نعتصم بہ، وہ حبل اللہ کون سا ہے جس سے ہم نے چمٹنا ہے، جس کو ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے؟ کم از کم بتائیں تو صحیح کہ وہ حبل اللہ ہے کون؟ فضرب النبی یدہ فی ید علی، دیکھیے میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، فضرب النبی یدہ، رسول نے اپنا ید اللہ
علی جیسے ولی اللہ کے ید اللہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور رکھ کر رسول پاک نے ارشاد فرمایا وقال فرمایا تمسکو بہذا ان کا دامن پکڑ لو ھذا حبل اللہ حبل اللہ المتین ھذا حبل اللہ المتین یہ اللہ کی وہ مضبوط رسول ہے کہ جسے اس کا دامن پکڑ لیا نہ جہاں ضرور ہوگا نہ وہاں رسوا ہوگا. تو اب رسول پاک کا یہ فرمانا ہوا حبل اللہ المتین یہ ہے رسول کا فرمان. جیسے قرآن حبل اللہ ہے کیسے علی حبل اللہ ہے. اب کس کس نے دامن تھاما ہے یہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں یہاں پہ حدیث بیان کر رہا ہوں. کتاب کا نام زاد العقبہ یہ ترجمہ ہے مبدت القربہ کا صفحہ نمبر ہے 34. میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب ان يتمسك بالعروة الوثقى فليتمسك بحب علي بن ابي طالب. جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رسی سے تمسک حاصل کرے یہ میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے بحب علي بن ابي طالب وہ علی کی محبت پر قائم رہے. علی تو دور کی بات ہے علی کی محبت بھی حبل اللہ ہے. شیعہ اثنا عشریہ مسلمان ہیں یا جو باقی صاحبان اسلام اور ایمان ہمارے بھائی ہیں سب اس بات کے قائل ہیں کہ محبت علی کا نام حبل اللہ ہے. اس سے تمسک اللہ کی طرف سے رسول نے ہم پر واجب قرار دے دیا ہے. اس لیے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ انتہا فرما گئے ہیں کہ اے لوگوں تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ علی کی فضیلت کیا ہے علی کا مقام کیا ہے علی کی شان کیا ہے. سنو علی حبہ جتنا کثیر النار بجنہ علی تو دنیا کی بات ہے. علی کی محبت کا یہ مقام ہے کہ علی کی محبت جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے. کثیر النار بجنہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. اور اس کے بعد وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سنو تقسیم المصطفیٰ حق کا قسم کھا کے کہہ رہا ہوں رب اکبر کے چیز اگر کوئی محمد کا وسیع ہے تو وہ علی ہے جو امام الانس پر جتنا صرف لوگوں کا امام نہیں بلکہ جنات کا بھی امام. بابا میں نے اور مدد سے پڑھنی ہے سارا زور نہیں ہے ساتھ نہیں کرنا ہو گیا بڑھتا ہے جب تم کو یہ راشا ہوا ایک بار پھر بھی صلوات. بڑے آرام سے بڑے سکون سے کوئی ایسی بات نہیں. اور آواز صحیح آ رہی ہے تب تو یہ نہ صلوات. اب یہاں پر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس عبداللہ سے مراد کیا ہے. اب دیکھیے
لیکن ان تمام کلمات سے جو اب تک میں ادا کر چکا ہوں حبل اللہ کے سلسلے میں، یہ ماننا پڑے گا کہ علی کی محبت بحیثیت حبل اللہ کی حق مسلمان پر واجب ہے۔ میں نے کوئی شیعہ نہیں کہا، علی کی محبت بحیثیت حبل اللہ حق امتی رسول پر واجب ہے۔ آپ بتائیں گے تو بات صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ ہر رسول کے امتی پر علی کی محبت واجب ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا۔ حضرت علامہ وحید الجماع خان صاحب دہلوی کی یہی کتاب لغات الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7، کوئی آدمی آواز کی طرف توجہ نہ دے ورنہ وقت چلا جائے گا، صفحہ نمبر 7 اور صفحہ نمبر 8 سے مثل ان، میں وہی تحریر پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے، ترجمے میں بھی کوئی لفظ میں آپ کی طرف سے ادا نہیں کروں گا، وہ تحریر پڑھ رہا ہوں، وہ عبارت پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئۃ، یہ کتاب سے نہیں ہے۔ حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئۃ، علی عبداللہ میں کرتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے، آپ کی طرف سے نہیں کرتا۔ حضرت علی سے محبت رکھنا ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ ذکر نہیں کرے گا۔ یہ انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ حدیث لکھتے ہیں وَبُغْضُ عَلِيٍّ سَیِّئَةٌ لَا تَنفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ، علی کا بغض وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی نفع نہیں پہنچائے گا۔ اب اس کے بعد وہ پھر لکھتے ہیں، میں بات مکمل کر رہا ہوں، اس کے بعد کچھ آدمی کچھ حالات خود میں پڑ گئے ہیں، خیر وہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد وہ پھر لکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے جو میں نے لکھا ہے، یعنی حضرت علی سے بغض رکھنا ایسا گناہ ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد انہوں نے بریکٹ شروع کیا ہے، بریکٹ کے اندر جو تحریر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب شیعوں کی اب ایک شیعہ کتاب ہے، کتاب مجموع البحرین میں یہ درج ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں یہ حدیث تسلیم شدہ ہے۔ حالانکہ وہ لکھتے ہیں، حالانکہ مجھے یہ حدیث اپنی کتاب میں یعنی کتب اہل سنت میں کہیں نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کا فرمان اپنی جگہ پر، لیکن یہ حدیث حضرت علامہ عبد الرحمن الصفوری کی کتاب نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 اس میں موجود ہے۔ نمبر 2 حضرت علامہ محمد صالح ترمذی کی کتاب مناقب المرتضویہ، اگر مطبوعہ بمبے دیکھیں گے تو صفحہ نمبر 92 پر، اور اگر مطبوعہ لاہور دیکھیں گے تو صفحہ نمبر 167 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علامہ المنابی کی کتاب کنوز الحقائق اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علامہ البدخشی کی کتاب مفتاح النجات فی مناقب آل ابا صفحہ نمبر 61 اس پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ انکح المطالب حضرت علامہ عبید اللہ النصری کی لاہور کی چھپی ہوئی اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ شناق المبدل مطبوعہ مصر اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ مودۃ القربہ اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث موجود ہے۔ اب علامہ صاحب نے آگے پھر تشریح لکھی ہے جس کے لیے میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ درود پڑھیے اللہ صلوات۔ کہتے ہیں جو حدیث ہمیں ملی ہے اپنی کتب میں سے، وہ حدیث کیا ہے؟ وہ اسی حدیث کے مطابقت میں ہے، لفظ اور ہے لیکن نتیجہ اس حدیث کا وہی ہے جو اس پہلی حدیث کا نتیجہ موجود ہے۔ اب وہ حدیث لکھ رہے ہیں، وہ حدیث کیا ہے؟ صفحہ نمبر 8 جلد نمبر 1
صفحہ نمبر 8 پر وہ یہ حدیث لکھ رہے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا ہے لا یحب علیاً، اللہ جب تو آپ کو یاد ہے آپ ساری تو پڑھ گئے، لا یحب علیاً منافق ولا یقبلہ مومن۔ اب آگے ترجمہ وہ دیکھ رہے ہیں، میں نہیں پڑھ رہا، یعنی حضرت علی سے منافق کبھی محبت نہیں کرے گا اور مومن علی سے کبھی بغض نہیں۔ اب اس کے بعد پھر انہوں نے اسی حدیث کا نتیجہ لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک اور حدیث ہے رسول پاک کی، یہ بھی صفحہ نمبر 8 پر ہے، جس میں رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے من احب علیًا فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ مانوا رسول کی محبت کی دلیل محبت علی ہے۔ اگر علی سے محبت ہے تو رسول کے غلام ہیں۔ غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ پہچان کیا ہے، تفضیل کیا ہے؟ علی کی محبت، علی کی محبت ہے تو رسول کے غلام ہیں۔ اب اس کے بعد وہ پھر لکھتے ہیں، رسول پاک فرماتے ہیں فقط احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں رسول پاک فرما رہے ہیں میرے جاتے ہوئے گاڑی تک جاتے ہوئے اگر کوئی اس صفحے کی اپنے موبائل میں فوٹو لینا چاہے گا تو میں انکار نہیں کروں گا، لیکن جلدی جلدی میں یہ فوٹو دوں گا جہاں مرضی میں آئے، یہ تحریر علامہ کی لے کے جائیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا ومن ابغض علیًا فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا۔ واہ جی واہ، کمال ہے جی، تھوڑے چپ کر کے سنو۔ فرماتے رسول ہے کافر ہم بن گئے۔ رسول جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ میرے پاس تحریر ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے فکرے جو علامہ نے لکھے ہیں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 8 سطر نمبر 5 پر ایک بریکٹ علامہ لکھتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول سے حضور توجہ، مجھے تشریح نہ کرنا پڑے تو میں ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اس سے پتہ چل گیا کہ رسول سے جو بغض رکھتا ہے پیغمبر سے بغض رکھنے والا کافر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی پیغمبر سے بغض رکھنے والا کافر ہے۔ رسول کیا فرماتے ہیں؟ جس نے علی سے بغض رکھا اسے مجھ سے رکھا۔ بھئی ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو وہی کہتے ہیں جو رسول فرما رہے ہیں۔ اللہ شان ہے یہ ابو طالب کے بیٹے کی، رحمت اللہ بغض علی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہے۔ اس لیے رسول کا تو فیصلہ ہے کہ بغض علی لعنت اللہ اور حب علی ان کے نعرے۔
کتاب کا نام ہے مستدرک للحاکم مع التلخیص، عربی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 121 اور 122. میں یہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. اس میں یہ درج ہے جاء رجل من، بیٹا جان بیٹی اگر بیٹھ جاتا نا بیٹا تو پھر میز کر دینا کرو تاکہ میں تمہیں دعا دے سکوں. جاء رجل من اہل الشام، ملک شام سے ایک شخص مدینے میں آیا. کیونکہ انہوں نے نام نہیں لکھا لہذا میں بھی نہیں پڑھ سکتا. ایک شخص شام سے مدینے آیا، آ کر ابن عباس کے پاس بیٹھا. حضرت عبداللہ بن عباس، دیکھیے صاحب میں بڑی تلاش کر کے پڑھتا ہوں صرف آپ کی. اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ پھر میں وہی باتیں کروں جو پڑھتا رہتا ہوں. تو اب وہ ابن عباس کے پاس جب آ کر بیٹھا تو اس نے کیا کیا؟ فَسَبَّ عَلِيًّا ان ابن عباس، جناب عباس بن عبد المطلب عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھ کر اس نے حضرت علی کے حق میں نازیبا کلمات، میں بڑے پردے سے پڑھ گیا، نازیبا کلمات ادا کرنے شروع کیے. فَحَسَبَهُ، عبداللہ بن عباس نے کھجور کی ایک گٹھلی اٹھا کر اس نے دے ماری. جب اسے کھجور کی گٹھلی دے ماری تو اس نے کہا ابن عباس تم نے مجھے اذیت پہنچائی ہے یہ گٹھلی مار کر. تو ابن عباس نے کہا فقال آذیت رسول اللہ، کیا تم نے پوچھا ہے کہ تم بھی تو رسول کو اذیت پہنچاتا؟ ہوئے ہوئے واہ جی واہ، واہ جی واہ، اللہ اکبر. دیکھا میری بات نہیں کرتا کیا رہا ہے اور کس طرح کلام سے بات کا دے رہا ہوں. اتنے نعرے حیدر، تو نے بھی تو آزید رسول اللہ، رسول پاک کو اذیت پہنچائی ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسول، میں حوالہ دے چکا ہوں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، ان پر اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت بھیج رہا ہے. تو رسول کو جو اذیت پہنچا چکا ہے پہنچا رہا ہے پہنچاتا رہے گا. تو قائم لعنت اللہ تھا. درود پڑھیے گا. یہ بات علم کی ہے، علم کی گفتگو ہے. اس میں ہم جذبات کا دخل قطعاً قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کی تقریر ہر ایک کے لیے، صرف شیعہ حضرات کے لیے نہیں. اس لیے میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا اور میں نے حضرت رسول کی بات کی ہے، میں علی کی بات بھی نہیں کی. یعنی جو رسول کو اذیت پہنچاتا ہے، بات رسول کی ہے، نقل رسول ہے، محض رسول ہے، بندہ رسول ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے. اگر رسول کی غلامی ہے تو علی کی غلامی ہوگی. چونکہ مجھے کچھ آگے بڑھنا مقصود ہے اس لیے میں یہاں رکنا نہیں چاہتا. میں حوالہ دے رہا ہوں اور عبادت کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. کنز الامال جلد نمبر 13، پھر کہہ رہا ہوں کنز الامال جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 162 152. میں وہاں سے لے کر یہ عبارت عربی پڑھ رہا ہوں جو میرے بڑے بھائیوں کی بڑی کتب میں سے بڑی کتاب ہے. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، اندر موجود ہوگی، لائبریری میں موجود ہوگی. میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. جب سعد بن ابی وقاص سے کسی کہنے والے نے کہا کہ تم علی پہ سب کیوں نہیں کرتے،
سعد بن ابی وقاص نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ سنو، لا وضع المنشار انا مفرقی الا ان اسب علیٰ ما سبیتہ، اگر تم میرے سر کے اگلے حصے اور پیشانی کے اگلے حصے پر آری رکھ کر اسے جلا دو اور مجھے چیر کے رکھ دو، میں پھر بھی علی پہ شک نہیں کروں گا۔ اب یہاں پر وہ حکم جاری فرمانے والے کہنے لگے سعد آخر وجہ کیا ہے کہ تو علی پہ شک کرنا دوبارہ کیوں نہیں کرتا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ما سمعت من رسول اللہ ما سمعت، علی کے حق میں جو رسول نے کہا ہے وہ میں نے سنا ہے، کیونکہ میں رسول کی زبان سے یہ سن چکا، لہذا میں ان رسول کی حدیث کو فراموش نہیں کر سکتا جو علی کے حق میں ہے۔ کہا اچھا پھر ہمیں بھی تو سنا دو کہ رسول نے علی کے حق میں کیا کہا۔ بات صحیح تھا، اہلیان لاہور جانے پہچانے نورانی چہرے اور اتنی خاموشی کہ اچھا ہمیں بھی سنا دو۔ جو علی کا نام لینا گوارا نہیں کرتے تھے وہ کہتے ہیں علی کے فضائل ہمیں بھی سنا دو۔ اب یہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو جواب دیا وہ یہ ہے جو یہاں کتاب میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں ان سعد، جناب سعد نے جواباً کہا، تعالیٰ کہا سمیت رسول اللہ، میں نے اپنے کانوں سے رسول پاک سے یہ سنا ہے، یقول علی، رسول نے علی کے لیے 3 فضائل ایسے بیان کیے کہ اگر ان میں سے ایک فضیلت بھی رسول میرے حق میں بیان کر دیتے تو ترازو لگا دیا جاتا، ایک ترازو میں پوری کائنات رکھی جاتی اور ایک ترازو میں وہ فضیلت رکھی جاتی، میں فضیلت چن لیتا، کائنات چھوڑ دیتا۔ پوچھا گیا اچھا بتاؤ وہ 3 فضیلتیں جو رسول نے علی کے حق میں بیان کی ہیں وہ 3 فضیلتیں کون کون سی ہیں؟ کہا سنو، ان میں سے پہلی فضیلت ہے رسول پاک نے علی کے حق میں ارشاد فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ اس سے ایسے ہے جو ہارون کا مقام موسیٰ کی نسبت سے تھا، تو پھر ماننا پڑے گا جیسے ہارون معصوم تھا ایسے علی معصوم ہے۔ میں اگلا فکرہ نہیں دیتا، آپ لیتے چلیں میں آگے بڑھتا چلوں، میں دوسری حدیث سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے رسول سے خود یہ حدیث سنی ہے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اور لیسا بِالْفَرَّارِ، رسول نے فرمایا میدان خیبر میں کہ تب میں علم اس مرد کو دوں گا جس میں فراری تمناؤں کو اسی ذکر کے طفیل قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ علامہ ڈاکٹر صاحب کی بانی مجلس جو اس عشرے کے بانی ہیں،
علامہ صاحب کے باقی جو اراکین ہیں، یہ جو ٹیم ورک کر رہی ہے، خدا سب کی شریعت حاجات کو پورا فرمائے. بس آخری بات بظاہر کی سن لیں، میں اس پہ ختم کرتا ہوں. اب میں نے کہا تھا نا ایک اشیاء کتاب کا حوالہ دوں گا، زیادہ نہیں ہوا، تھکے تو نہیں نا؟ آج بڑا کم بول رہے ہیں بلکہ بول ہی نہیں رہے. درود پڑھیے نا صلوات. کوئی بات مجھ سے نام پوچھ لینا، میں بتا دوں گا. تقریر کے آخر میں ایک شیعہ حوالہ، اس پہ تقریر ختم. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سے لے کے چلوں گا. ذرا دائیں بائیں کا خیال کیجیے گا تاکہ ماحول اسی طرح رہے جیسے چلا آ رہا ہے. دیجیے صاحبان، بہار النبات جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 311، وہاں سے لے کر میں یہ پڑھ رہا ہوں. ان ابن عباس، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، انہ مرہ بمجلس من مجالس قریش. عبداللہ بن عباس ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں قریش میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہم یسبون علی ابن ابی طالب، اور وہ علی کے حق میں نازیبا کلمات ادا کر رہے تھے. فقال لقائدہ، چونکہ اس وقت یہ نابینا ہو چکے تھے، وہ یہ لاٹھی کے سہارے چلتے تھے اور ایک لاٹھی پکڑنے والا غلام ان کے ساتھ ہوتا تھا. انہوں نے لقائدہ اس لاٹھی لے کر چلنے والے سے کہا، ما یقول ہؤلاء، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ جب انہوں نے پوچھا کیا کہا تو اس نے کہا، فقال، اس نے کہا، یسبون علی، یہ حضرت علی کے حق میں گستاخی سے کام دے رہے تھے. قال قربنی الیہ، کہ تم مجھے ان کے پاس لے چلو. اب وہ قائد یعنی وہ غلام ان کو لے کر اس گروہ کے پاس آیا. جب آگے تو انبکف علیہم، فلما انبکف علیہم، جب عبداللہ بن عباس وہاں کھڑے ہوئے، قال ایکم الصحاب اللہ، اے یہاں بیٹھ کر سب کرنے والوں، تم میں سے کون ہے ایسا جو اللہ پہ سب کر رہا تھا؟ اسی لیے میں نے کہا ہے ایک دن دیکھے کہ کہیں وہ بیٹھے جو میری بات لے سکے. اب بچے بیٹھے ضرور بیٹھے لیکن یہ میری بات تو نہیں لے سکتے نا کہ اے لوگوں، ایکم صحاب اللہ، تم میں سے ایسا کون ہے جو اللہ پر سب کر رہا تھا. میں ترجمہ نہیں کر رہا، میری زبان کو یہ طاقت نہیں ہے. جب انہوں نے یہ کہا، قالوا، انہوں نے جواب دیا، سبحان اللہ، اے ابن عباس، رسول کے چچا کے بیٹے، آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ وَمَن يَسُبِّ اللَّهَ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، جو اللہ پر سب کرے گا وہ تو مشرک بن جائے گا، وہ تو مسلمان رہ نہیں سکتا. آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ اب عبداللہ بن عباس نے پھر کہا، اچھا کہا، فَأَيُّكُمُ الصَّابُ رسول اللہ، تم میں سے کون ہے ایسا جو رسول پر سب کر رہا تھا؟ قالوا، پھر انہوں نے کہا، وَمَن يَسُبَّ رسول اللہ فقط کفر، جو بھی یسب رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول پر سب کرے گا، فقط کفر، وہ تو کافر بن جائے گا. اس کے بعد انہوں نے پھر کہا، قال فأيكم الصحاب علی ابن ابی طالب، تم میں سے کون ہے ایسا جو علی کے حق میں سب کر رہا تھا؟ قالوا قد کان ذلک، انہوں نے کہا ہاں یہ بات تمہاری درست ہے کہ ہم علی پر سب کر رہے تھے. قال ابن عباس نے کہا، فاشهد باللہ واشهد اللہ، سنو میں اللہ کی قسم کھا کر، اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، لقد سمعت رسول اللہ، میں نے اپنے کانوں سے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے،